بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کی دنیا میں آپ کا اپنا چینل روحانی سفر 11 میں تمام حاضرین و سامعین کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا تعارف۔ مقام نزول: اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: سورۃ الفاتحہ، اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ: اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کے زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور نام یہ ہیں: سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیات کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامعہ ہونے کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء اور سورۃ التعلیم، المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مضامین: اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، اور مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اور اس نے سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں: ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر تو غضبناک ہوا، نہ ہی بہکے ہووں کا۔ یقیناً تلاوت قرآن مجید سن کر دل کو سکون اور راحت ملی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہوں کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل روحانی سفر 11 کے ساتھ مزید اس طرح کی انشاءاللہ العزیز آپ کو روحانیت سے بھرپور ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔